الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، جب ہم توجہ اور دل سے درود پاک پڑھتے ہیں تو بیسیکلی جسمانی طور پر تو ہم بے شک اپنے گھر میں ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر در حقیقت دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت آپ جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ بس آپ نے باوضو ہو کر ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے بیٹھ کے، تو آپ فوراً سے در رسول پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کا جو نام ہے آپ کے والد کے نام کے ساتھ وہ تو جاتا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خود سے تھوڑی توجہ دیں گے تو آپ خود کو بھی گنبد خضرا کی خوبصورت اور مہکتی ہوئی ہواؤں میں، فضاؤں میں محسوس کریں گے۔ وہاں پہ اب اور وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ دل کو، جسم کو اتنا سکون دیتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور عمرہ اور حج کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، تو ہم جا کے وہاں پہ فیل کریں گے کہ واقعی وہاں پہ جو بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں اس کو پھر ہم واپس آ کے یہاں پہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی اگر آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کو ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور یہی ذہن میں تصور رکھیں کہ ہم مدینہ پاک کی پاک فضاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ اس ٹائم درود پاک پڑھنا کا جو لطف ہے نا وہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا۔ درود رحمت کے بہت سارے جو فیض و برکات ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ 3-4 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو ماشاءاللہ سے اس فیض تو کسی بھی درود کا ختم ہی نہیں ہو سکتا، نہ ہم مکمل فیض جان سکتے ہیں کیونکہ نہ تو ہماری یہ حیثیت ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ہیں چھوٹے موٹے فقیر، تو ہم مطلب اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی تھوڑی اپنی خود سے مدد کر کے تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا بہت جانتی ہوں تو میں آپ سب کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ مطلب یہ کسی نے میرے ساتھ یہ مشاہدہ درود رحمت کا شیئر کیا ہے، تو اس طرح سے بتانے سے کیا ہے کہ موٹیویشن مل جائے گی، مجھے آپ سے ملتی ہے موٹیویشن، آپ کو مجھ سے ملے گی، تو اس طرح سے ہم ایک قافلہ درود جو ہے وہ لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی روز قیامت ہم سرخرو ہوں گے صرف درود پاک کے قافلے کی وجہ سے، کہ مطلب ہم نے درود پاک پڑھا ہے مل کر۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات خیر ہمیں دنیا میں بھی بہت زیادہ اس کی فیض و برکات ملے گی، اور آخرت میں بھی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ درود شریف اصل میں ہے کیا؟ گناہوں کی معافی ہے، مشکلات سے چھٹکارا ہے، درجات کی بلندی ہے، اور رحم کی ایسی اپیل ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہماری تمام تر فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مطلب محترم ویورز، درود رحمت کی میں نے بہت سارے جو ہے نا وہ فضائل اس کے دیکھے ہیں، فیض و برکات دیکھی ہیں، لوگوں نے بھی مشاہدہ شیئر کیا ہے۔ اس قدر سکون ملتا ہے سن کے، اس قدر سکون ملتا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس سے عبادت کی توفیق ملتی ہے، اور عبادت بھی وہ جو آپ کو لذت دے گی، ایسے نہیں کہ بھاگم بھاگ میں نماز پڑھی تو بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی ہے بس شکر ہے نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کو وہ نماز میں لذت آئے گی، جو نماز کی لذت ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صحت بہتر ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ایسی جو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیتی ہو، آپ درود رحمت کی کثرت کر دیں، مطلب کہ اپنا کھانا پینا درود بنا لیں، تو پھر دیکھیے وہ جو ہے نا وہ خود ڈاکٹرز حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہونے والا تھا لیکن بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ درود رحمت کی فیض سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے مطلب لوگ جو ہیں وہ شفا یاب ہوئے ہیں اس درود سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، جن کو ڈاکٹر نے بالکل لا علاج جو ہے نا وہ کہہ چکے تھے، لیکن درود رحمت کی کثرت کرنے سے ایک عورت نے اپنا جو ہے نا وہ مشاہدہ بھی شیئر کیا کہ وہ
جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کو کہہ چکے تھے کہ اس کو گھر لے جائیں. تو وہ کہتی کہ میں نے بس ایسے ہی میں کافی ڈپریس تھی لیکن میں خود سے ہی درود رحمت جو ہے نا وہ شروع کر دی. جب اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہو تو درود رحمت سے مجھے محبت ہوتی گئی اور میں نے ورد جو ہے وہ بہت زیادہ کرتی تھی اور میری جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی میری جو ہے نا وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. بیماری کیا، ہر طرح کی پریشانی، اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی جسمانی پریشانی ہے، کوئی ذہنی پریشانی ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لحاظ سے پریشانی ہے، کوئی اپنی جاب کے لحاظ سے پریشانی ہے، آپ درود رحمت کی کثرت کرتے ہیں. اس طرح کا اللہ تعالیٰ حل نکالیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کی سوچ میں بھی وہ کبھی حل نہیں ہوگا اور آپ کو اس پہ اللہ تعالیٰ راضی بھی کر دیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب حل تو اللہ تعالیٰ بہترین نکالتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ ہماری کیونکہ عقل چھوٹی ہے تو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن درود رحمت کی فضیلت سے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتے ہیں نا ہم اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت درود ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس ذلت و رسوائی سے بچا لیتا ہے. یہی نہیں کہ اسی انسان کو بچاتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ذلت و رسوائی سے بچا لیتا ہے. اور محترم ویورز یہ 100% صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے بتایا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک دو فیملیز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے درود رحمت کی برکت سے نا ان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہوا ہے اور اللہ پاک نے ان کی عزتیں محفوظ رکھی ہیں. تو محترم ویورز آپ جو ہے وہ درود رحمت کیونکہ اس میں اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو یہی ترجمہ ہے کہ اے اللہ رحمت بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج. اس میں اسلام نہیں ہے. تو اب جب ورد کر رہے ہونا تو بیچ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیا کریں. مطلب کرنا تو آپ نے ورد درود رحمت کا ہی ہے لیکن کہیں کہیں پہ نا درود و سلام مطلب دونوں پھر چیزیں ہو جائیں گی، درود بھی ہو جائے گا سلام بھی ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد بھی بیچ میں کر لیا کریں. یہ بہت جو ہے نا وہ اچھا کمبینیشن ہو جائے گا. اور اس کے آپ نے میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ درود پڑھتے ہیں نا پھر آپ کو کسی کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. تو مطلب میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا وہ کام نہیں ہوا، پھر اپنی ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے، کیونکہ درود جو ہے وہ ٹینشن رہنے نہیں دیتا. تو پھر اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر آپ جان بوجھ کے لے رہے ہیں. اگر آپ درود بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ کہیں کہ نہیں میرا یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ وہ جان بوجھ کے ٹینشن بلا وجہ کی لے رہے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا نا تو ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی. اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسے درود پاک کے سفر میں شامل کر لیجئے. چاہے اس کو درود رحمت ہی لگائیں. درود رحمت کی بے شمار فیض و برکات اور مختصر ترین درود ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ ایزیلی کوئی بھی بندہ اس کو کر سکتا ہے، ایزیلی کر سکتا ہے. چلیں اگر سٹارٹنگ میں 100 ٹائمز بھی کوئی کرتا ہے تو بہترین ہے لیکن اس کو آہستہ آہستہ سے اس کو ترغیب دیتے رہیں کہ اس کی تعداد بڑھاؤ اور پھر اس طرح سے 1000 2000 تک جانا چاہیے. تو اس کو نا آپ نے خود تو پڑھنا ہی ہے، کسی ایک دو بندے کو لازمی درود رحمت پہ لگائیں. یہ بہترین عمل ہوگا آپ کے لیے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. اپنی بہن کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.